بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لی ولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جن کے بارے میں سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ عظیم الشان اور بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس میں روزہ کو فرض فرمایا ہے، اور فرض فرمانے کا مطلب یہ ہے تاکہ وہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اب روزہ رکھنے کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صورتاً روزہ رکھا جائے، اور ایک یہ ہے کہ حقیقتاً روزہ رکھا جائے۔ صورت کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور بیوی سے جمع کرنے سے بچے رہنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اور روزہ کی حقیقت یہ ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کے تقاضوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کو گناہوں سے بچا کر روزہ رکھنا۔ اگر اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ یہ نیک لوگوں کا روزہ ہے، اور مزید دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کر صرف اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو کر روزہ اگر رکھا جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، اور یہ انبیاء کرام، صالحین اور مقربین کا روزہ ہے۔ اب ہمارے سامنے روزہ موجود ہے، اگر کوئی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو فرمائیں کہ ان کا ثواب ایسا ہے کہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر سحری کھانا بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اور عیسائی سحری نہیں کھاتے، ہمارے درمیان اور یہود و نصارہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کھاتے، لہذا سحری کھانا بھی عبادت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ اسی طریقے سے شام کے وقت جب ہم افطار کرتے ہیں تو یہ افطار کرنا بھی عبادت ہے۔ افطار کرے، دوسروں کو کرانا بھی عبادت ہے، اور یاد رکھیے گا اگر آپ نے کسی کو افطار کرایا تو اس کا ثواب آپ کو ان کے برابر ملے گا جس طریقے سے وہ روزہ رکھنے پر ان کو ثواب ملا ہے۔ اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا بھی عبادت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے۔ تلاوت قرآن کرنا، تسبیحات کرنا، درود شریف پڑھنا، اور خوب بارگاہ عزتی کے اندر دعا مانگنا۔ میرے بھائی، ہمارے لیے اس وقت ایک سنہرا موقع ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً ہمارے ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب یہ رمضان المبارک قرب کا ذریعہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کی جائے، تو میرے بھائی ایسے موقع پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر ہم دعا مانگے، ذکر و اذکار کر کے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے اور دیگر وظائف اور اوراد کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں اور اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا مانگیے۔ ایک تو یہ دعا مانگیے کہ خدایا اس وقت جو دنیا کے اندر ایک مرض اور وبا پھیلا ہوا ہے، اللہ اس مرض کو دور فرما دے، اس بیماری کو دور فرما دے۔ اور دوسری دعا یہ مانگنی ہے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو حالات ہے، کہیں پر مسلمانوں کے خلاف انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کہیں پر قرآن کے خلاف انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کہیں پر سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں پر علماء کرام کے خلاف انگوش نمائی ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کے اندر وقت گزار رہے ہیں، تو ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کر کے ہم اللہ کے سامنے دعا مانگے کہ اللہ پوری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم فرما دیجئے، خصوصاً ہمارے ہندوستان کے اندر امن و امان کو قائم فرما دیجئے، مساجد کو محفوظ فرما دیجئے، مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، اور جہاں جہاں ہماری ماں اور بہنیں رہتی ہے اللہ ان کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ تو سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے، لہذا ہم اس چیز کا اہتمام کریں، گھر والوں کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام کروائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی، رمضان المبارک کا کیا پیغام ہے؟ رمضان المبارک ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ تو ماہ رمضان المبارک ہر سال یہ ہمیں پیغام چھوڑتا ہے کہ وقت کی قدر کیجئے اور اعمال کو قیمتی بنائیے۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے 11 بھائی، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے نیک اور صالح بن گئے تھے۔ یہ رمضان المبارک بھی یہی کہتا ہے کہ اے بندہ مومن، تجھے بھی ماہ رمضان کو دیکھ کر اپنے باقی 11 مہینے درست کر لینے چاہیے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس سے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر جو کام کرنے کے ہیں ہمیں اسی انداز میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔